اگر آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، یعنی ایک جمہوری ملک ہے، اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جمہوریت ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن بھی جانتے ہوں گے، یعنی ایک ایسا نظام کہ جہاں پر حکومت عوام کریں، جہاں پر حکومتیں عوام کی مرضی سے بنیں، یعنی میجارٹی کی رول کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے جب یہ ملک بنایا تو انہوں نے بھی یہ سوچ کے بنایا کہ یہ ملک ایک جمہوری نظام کے تحت چلے گا، جہاں پر سب کو اپنے رائٹ حاصل ہوں گے، چاہے وہ پھر مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو یا سکھ ہو، چاہے ان کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے بلوچ ہو، چاہے وہ سندھ سے سندھی ہو، مہاجر ہو، پختون ہو یا پنجابی ہو، ہر ایک کو یہاں پر ایک برابری شہری والے حقوق حاصل ہوں گے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے یہ جمہوریت کی ایک سادہ سی ڈیفینیشن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ میں اس قوم کے جب انٹلیکچوئل اسکریم لوگوں کو، بڑے بڑے قابل لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کی حالت دیکھتا ہوں، تو مجھے اپنی اس قوم پہ ترس آتا ہے کہ یہ اس قوم کی پرورش کرنے والے ہیں، یہ ذہن سازی کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ ہیں تو اس قوم کا کیا بنے گا۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، دا فیوچر آف ڈیموکریسی، یعنی پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ ایک فیمیل رائٹرز تھی، کاملہ حیات، وہ لکھتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہے۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو کس سے خطرہ ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ جمہوریت کو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف سے خطرہ ہے۔ اب پہلی بات یہاں پر میں یہ کلیئر کر دوں کہ کبھی بھی جمہوریت کو پولیٹیکل پارٹی سے خطرہ نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہوتی ہے جو جمہوریت کو مضبوط بناتی ہیں۔ پھر وہ حل بھی بتاتی ہے کہ جیسے مشرف اور پاکستان تحریک انصاف، اور مطلب وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ڈکٹیٹر سے کمپیئر کر کے بتا رہی ہوتی ہے کہ جیسے مشرف نے جمہوریت پر حملہ کیا، ویسے پاکستان تحریک انصاف نے بھی جمہوریت پر حملہ کیا۔ وہ حل بھی بتاتی ہے کہ جمہوریت کو بچایا کیسے جا سکتا ہے۔ وہ اپنا ایک فارمولہ پیش کرتی ہے۔ جہاں تک میں نے ڈیموکریسی کو پڑھا، جہاں تک میں نے سسٹم کو پڑھا، میں نے یہ فارمولہ کہیں نہیں دیکھا، یہ راکٹ سائنس محترمہ کی ایجاد کردہ ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ پچھلی 3 الیکشن کا ڈیٹا اٹھا لیا جائے، یعنی 2008، 2013 اور 2018 کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے جس نے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ پارٹی آپس میں بیٹھ کر مستقبل طے کریں جمہوریت کا پاکستان میں۔ اگر یہ بات ہے تو اگر اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو 2008 میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کیا، وہاں پر پیپل پارٹی جیتی، 2013 میں نون لیگ جیتی، اور 2018 میں پاکستان تحریک انصاف بڑی 3 مارجن سے حکومت میں آئی۔ اگر یہ ڈیٹا اٹھا لیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محترمہ یہ چاہ رہی ہے کہ انڈائریکٹلی پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں بیٹھ کر جمہوریت کا تعین کریں، یعنی ایک پارٹی سندھ سے، کراچی سے اٹھے، اور ایک پارٹی لاہور سے بیٹھ کر پورے ملک میں جمہوریت کے لیے سٹرگل کریں۔ جہاں تک جمہوریت کی ڈیفینیشن میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت میں آپ سب سے پہلے منارٹیز کو دیکھتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے اقوام کو دیکھتے ہیں، ان قوموں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جن کے گلے شکوے ہیں، جن کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ یہ اصل میں جمہوریت کی مضبوطی ہی اس میں ہے۔ جب آپ کے ہاں میجارٹی میں رہنے والے قوم جب منارٹی والے میں رہنے والے قوموں کو اٹھا کر سامنے بٹھا کر ان سے سنتے ہیں کہ آپ کے گلے شکوے کیا ہیں، اس فارمولے میں نہ تو بلوچوں کا ذکر ہے، اس فارمولے میں نہ سندھیوں کا ذکر ہے، اس فارمولے میں نہ مہاجروں کا ذکر ہے، نہ پشتونوں کا ذکر ہے، نہ سرائکیوں کا ذکر ہے، اور نہ ہی پنجابیوں کا ذکر ہے، بلکہ 2 ایلیٹ پارٹیوں کا یہ فارمولہ ہے کہ ایک طرف سے پاکستان پیپل پارٹی بیٹھ جائے، دوسری طرف سے نون لیگ بیٹھ جائے، اور یہ آپس میں فیصلہ کر لیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 3 الیکشن میں، جن نے پچھلی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لی، 3 الیکشن میں آپ 2 بڑی پارٹیوں کا انتخاب کر کے اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کروا لیں۔ یہ چھوٹی پارٹیوں کا کیا؟ محسن داوڑ کی پارٹی نے کوئی الیکشن ہی نہیں لڑا، تو کیا وہ ڈیموکریسی میں اپنا رول ادا نہیں کر سکتے؟ پشتونوں کی جو گلی شکوے ہیں کیا ان کو نہیں سنا جا سکتا؟
बलोचों की जो गिली शिकवे हैं इस कौम से, इस रियासत से, क्या उनको नहीं सुना जा सकता? अगर आप उनको नहीं सुनेंगे तो क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकती है? आप सिंधियों को नहीं सुनेंगे, आप मुहाजिरों को नहीं सुनेंगे, आप साउथ में रहने वाले पंजाबियों को नहीं सुनेंगे जिनके साथ बेतहाशा नाइंसाफियां हो रही है, आप सराइकियों को नहीं सुनेंगे, आप दूसरे छोटे छोटे अक़वाम को नहीं सुनेंगे, तो क्या आप जमहूरियत को मजबूती दे सकते हैं? क्या जमहूरियत मजबूत हो सकती है? मुझे ये मोहतरमा की रॉकेट साइंस समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये लॉजिक, ये फार्मूला कहां से इजाद किया। ये जमहूरियत को किस एंगल से देख रही है? मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैंने ये फार्मूला कहीं नहीं देखा, ये कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता कि आप उन्हीं पार्टियों को उठा के जमहूरियत की बात करें जो इलेक्शन लड़ती है। जमहूरियत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलेक्शन लड़ा जाए, वहां पर मिनॉरिटीज की, छोटी छोटी कौम की राइट्स को देखा जाता है, हर एक को आजादी हासिल होती है। यहां पर आप मीडिया को बिठाएंगे, यहां पर आप स्टेट की दूसरी सिविलियन इंस्टीट्यूशन को बिठाएंगे, तमाम सिविलियन इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज, छोटे बड़े अक़वाम मिलकर बैठेंगे तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकेगी। आप ये क्या कह रहे हैं कि मतलब दो पार्टियां बैठ जाएं, उनमें से उन पार्टियों में भी अनार्की है, उन पार्टियों में भी इलीट बैठी हुई है, वहां से भी 5 बंदे बैठ जाएं, इसमें से 5 बंदे बैठ जाए, 10 लोग मिलकर पूरे मुल्क का मुस्तकबिल, पूरी जमहूरियत का तयन करें। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। और मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूं तो एक तो मुझे इन बड़े बड़े अखबारों पर भी ताज्जुब होता है, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, ये बगैर किसी फिल्टर के, इनके यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये कुछ भी उठा के बस अपने अखबारों में छाप देते हैं। ये लोग जहन साजी कर रहे हैं कि भाई जो हम ओपिनियन दे रहे हैं मार्केट में, आप उसको फॉलो करें, उस ओपिनियन को पढ़ के अपना ओपिनियन बिल्ड करें। मतलब आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।